دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب آئیے اس کے بعد شیخ سفیان ابن عبد الواحد درجہ اعدادیہ اکولہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اس شعر کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر عزیز وقار، مہمان خصوصی اور حاضرین مجلس، آج کی اس بزم میں موضوع سخن ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ حضرات، موجودہ دور میں اگر عالمی سطح پر ملک و ملت کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت بالکل واشگاف ہو جاتی ہے کہ دنیا سے امن و امان، اطمینان و سکون، چین و راحت، ملی و بقا، فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی، جوش دلی اور خوش طبعی، یہ تمام چیزیں رخت سفر بان چکی ہے۔ اسلام کا عطا کردہ اجتماعی، معاشرتی اور سماجی زندگی گزارنے کا نظام رد و بدل کا شکار بن چکا ہے۔ مرد و عورت عریانیت اور مغربی تہذیب کے دل دادا اور برائیوں کی طرف راغب ہے۔ قلوب انسانی سے تعلیمات و ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکسر مفقود ہے۔ اخلاقی تنزلی، علم و فنون سے لاپرواہی عام ہے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، ایسے نازک ترین حالات میں ضرورت ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت، جہالت، شرک و کفر کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدو کو نجوم ہدایت بنا دیا اور انہیں قیصر و کسریٰ کے تخت تاج کا مالک بنا دیا تھا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی پر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا کرشمہ تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی۔ ایمان کامل اور توحید خالص سے ان کا دل معمور تھا، انابت اللہ ان کا شیوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ تبھی تو رفتار زمانہ ان کی ہمجولی اور گفتار وقت ان کا ہم خیال تھا۔ اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کے ذات پیدا۔ حضرات، حق کے متوالے قدم قدم پر جمتے رہے، ارتقاء و عروج کے منازل طے کرتے رہے، فتح و نصرت کا لم لہراتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں، بیابانوں اور اندلس کے پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے، یہ مخفی نہیں، کہکشاں سے بھی زیادہ درخشاں ہے کہ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا ہے، قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، رسول عربی کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس کے نورانی اسوے سے رخ پھیر لیا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دولت و ثروتی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے، تو پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ غور کرو، فکر کرو، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ کلندرانہ۔
گلشن اسلام کے بلبلوں، اسلامی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے متاع گمشدہ کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مگر یاد رکھو تبدیلی یورپ کے تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانے جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا، جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ اکرام کا لقب دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نچاور کر دیا تھا اور حکومت کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا تھا۔ ہمیں بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا، بندگی اور سرفندی کے وعدے کو کما حق نبھانا ہوگا، علم و عمل، طاعت و محبت اور خلوص و تقوی کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہے۔ اے غیور مسلمان بھائیو، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ تم ہی تو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو جسے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی تو جسے خداوند قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم ہی تو جسے قرآن نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو جن سے رب العالمین نے انتم العلون کا وعدہ کیا ہے، پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، جب تم خیر امت کے فریضہ کو انجام دیتے رہے، تم ہی امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے، جب تم میں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل پیام کا جذبہ کار فرما رہا، تو عزت و عظمت، رفعت و بلندی تمہارے قدم چومتی رہی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری حکمرانی تھی۔ بڑے بڑے جاہ و حشم، غرور و تمکنت کے مالک، ارباب اقتدار کے چکے تمہیں نے چڑھاتی ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے اپنی آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سر دارا، مگر آج ہم میں وہ ایمان نہیں ہے، وہ شان نہیں ہے، وہ غیرت و اہمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسی قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شعائر اسلام کے جنازے ہمارے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں چوکٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ جن خانقاہ، مدارس، مساجد و مکاتب کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کی بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، تو پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے روشن ہوگا؟ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حضرات، اب جو بھی ہو، صرف ملت کا درد کا رونا رونے اور زوال و انحطاط پر ماتم کرنے سے تو مرض کا علاج ہوگا، اور نہ ہی متاع گمشدہ کی بازیابی ممکن ہو سکے گی۔ احساس ضیا اگر ہے تو فکر و شعور کو حرکت میں لانا ہوگا اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے، خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ ظلمت شب میں بھی تو صبح نو قیامت کا ایک خاموش پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔